انسان کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے کا دور، جب اس کرۂ ارض پر اللہ رب العزت کی ایک اور مخلوق آباد تھی۔ زمین پر موجود اس مخلوق اور فرشتوں کے درمیان ایک خونریز جنگ کیوں ہوئی تھی؟ کائنات کی اس پہلی لڑائی میں فتح کسی حاصل ہوئی؟ فرشتوں کا استاد اور اللہ رب العزت کا انتہائی مقرب بندہ عزازیل کون تھا؟ عزازیل ایسی کون سی گناہ کا مرتکب ہوا کہ اللہ رب العزت نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود اور لعنتی قرار دیا؟ یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، یہ قصہ ہے کئی لاکھ سال قبل آدم کا، یعنی وہ دور کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تخلیق نہ کیا گیا تھا۔ اس وقت اس کائنات میں دو قسم کی مخلوق آباد تھے، ایک نوری اور ایک ناری۔ نوری مخلوق یعنی فرشتے آسمانوں میں رہتے تھے۔ فرشتے اللہ رب العزت کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ فرشتوں کے ہاں عورتیں نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ دوسری مخلوق تھی ناری یعنی جنات۔ جنات کے ہاں عورتیں بھی ہوتی ہے اور ان کی نسل خوب پھیلتی ہے۔ ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ عزازیل کے والد کا نام چلیپا تھا، جس کا چہرہ شیر جیسا تھا۔ وہ نہایت قداور اور بہادر تھا اور اس کی قوم اسے شاشین کے لقب سے پکارتی تھی، اور اس کی ماں کا نام تبلیس تھا، جس کا چہرہ بیڑیے کی مادہ کی طرح تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی۔ ان دونوں نے اپنی بہادری سے بے تحاشا جنگیں جیتی تھی۔ یہ دونوں اس وقت اس زمین پر قومی جنات کے بادشاہ اور ملکہ تھے۔ لیکن جب قومی جنات نے سرکشی اختیار کی اور زمین پر فساد پھیل گیا تو اللہ رب العزت نے ان کو سزا دینے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، اور پھر اللہ رب العزت کی دو انتہائی طاقتور مخلوق ایک دوسرے کے سامنے آئے اور اس کائنات کی پہلی انتہائی خونریز جنگ کا آغاز ہوا۔ چلیپا اور تبلیس انتہائی بہادری سے لڑے، لیکن فرشتوں اور جنات کا جوڑ کہا تھا۔ اس حیرت انگیز لڑائی میں فرشتوں کو فتح حاصل ہوئی اور عزازیل کے والد چلیپا اور اس کی ماں تبلیس ماری گئی۔ اس لڑائی میں بہت سے جنات مارے گئے اور کچھ کو قیدی بنا لیا گیا۔ تفسیر در منصور کے مطابق قیدی بنائی گئی جنات میں شہزادہ عزازیل بھی تھا، جو اپنے ماں باپ کی طرح انتہائی سرکش اور مکار تھا۔ فرشتے عزازیل کو لے کر بارگاہ باری تعالیٰ میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ فرشتوں نے عزازیل کی بہترین طریقے سے تربیت کی، اور پھر عزازیل نے اپنی عبادت اور پرہیزگاری کی سلے میں بہت بلند مقام حاصل کر لیا۔ اللہ نے اس جن کو اس کی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کی سلے میں زمین سے اٹھا کر آسمانی دنیا یعنی پہلے آسمان پر بلا لیا۔ آسمانی دنیا پر اس جن نے 1000 سال تک عبادت کی۔ اس کی عبادت کی سلے میں اس کو یہاں خاشع کا لقب دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی عبادت کی سلے میں اس کی درجات مزید بلند کیے اور اس کو دوسرے آسمان پر بلا لیا گیا۔ یہاں بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور اس کو عابد کا لقب دیا گیا۔ یہ جن اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا اور اس کی درجات مزید بلند ہوتے گئے۔ یہ اپنی عبادت کی سلے میں تیسرے آسمان پر پہنچا، پھر وہ وہاں سے چوتھے، پانچویں اور چھٹے آسمان پر پہنچا، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ اسے 7ویں آسمان پر بلا لیا گیا۔ 7ویں آسمان پر پہنچ کر وہ 1000 سال تک سجدہ ریز رہا۔ یہاں اس جن کو عزازیل کا لقب دیا گیا۔ وہ اتنا عبادت گزار اور پرہیزگار تھا کہ اسے عرش معلیٰ تک بلایا گیا۔ عرش معلیٰ پر پہنچ کر 6000 سال تک عبادت کرنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، مجھے اپنے فضل و کرم سے لوح محفوظ تک بلا لے تاکہ میں وہاں تیری قدرتی کاملہ دیکھوں۔ اللہ رب العالمین نے عزازیل کی اس درخواست کو شرفی قبولیت بخشا۔ لوح محفوظ پر پہنچ کر عزازیل یہاں گھومتا رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ ایک دن وہاں گھومتی ہوئی اس کی نظر لوح محفوظ میں ایک نوشتے پر پڑی، جہاں لکھا تھا، بندہ خدا 6 لاکھ سال تک اپنے خالق کی عبادت کرے گا، مگر ایک سجدہ نہ کرے گا تو اس کی 6 لاکھ سال تک کی عبادت مٹا کر اس کا نام مخلوقات میں ابلیس مردود مہری جرم رکھے گا۔ اس کو پڑھ کر عزازیل کئی سال تک وہاں کھڑا روتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عزازیل، جو بندہ میری عبادت نہیں کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ عزازیل نے جواب دیا، اے رب العالمین،
جو اپنے خالق کا حکم نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عزازیل کی مردود ہونے سے 12,000 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا، اور عزازیل نے کہا تھا کہ لعنت خدا کی اس پر جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہ جنت کا خزانچی بن جائے۔ روایات کے مطابق اس نے یہ ذمہ داری 4,000 سال تک نبھائی۔ یہاں جنت میں عزازیل نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور اللہ رب العزت کی مقرب فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام اس کے درس میں دیگر فرشتوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اور یوں ایک جن اپنی ریاضت اور عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا استاد بن گیا۔ قصہ مختصر کہ وہ وقت بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو خاک یعنی مٹی زمین سے منگائی گئی تھی وہ تیار ہو گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونا تھا۔ عزازیل نے یہ سب دیکھا اور فرشتوں سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس خاک سے اللہ رب العزت اپنا نائب تخلیق کرے گا۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا تو عزازیل حیرت سے اس پتلے کے پاس آ کر اسے دیکھتا رہتا تھا۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں روح پھونک دی اور حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عنایت کیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ زمین پر میرا نائب ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کی، یا رب العالمین تو اسے زمین میں نائب بنا کر بھیجے گا، یہ وہاں خون خرابہ اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر عزازیل نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے عزازیل، کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا؟ عزازیل نے جواب دیا کہ اسے تو آپ نے سڑی ہوئی مٹی اور گارے سے بنایا ہے، اور جبکہ مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں، اور جب میں اس سے افضل ہوں تو میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اچھا تو نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں بڑائی کا گمنڈ کرے، نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور اب تجھ پر روزی جزا تک لعنت ہے۔ اور اس طرح عزازیل کی لاکھوں سال کی عبادت ضائع ہو گئی، اور فرشتوں کا استاد عزازیل ابلیس بن گیا۔ ابلیس نے کہا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت عطا کی اور اسے مردود بنا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ اب ذرا سوچئے کہ ابلیس 4,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 40,000 سال تک ملائکہ کو واس کرتا رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 14,000 برس تک عرش الہی کا طواف پرہیزگاری کی بنیاد پر کرتا رہا۔ وہ اللہ کا مقرب ہونے کے بعد صرف ایک سجدہ نہ کرنے پر مردود ہوا، اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا اور اس پر لعنت کی گئی۔ اور ہم روزانہ کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔